دوسرا مدعا اسلام اور عیسائیت میں خدا کا تصور کیسا ہے۔ قرآن شریف فرماتا ہے کہ خدا ایک ہے اور اس کا نہ تو کوئی ساتھی ہے اور نہ تو کوئی بیوی، اور جو شخص اس کے ساتھ کسی کو جوڑتا ہے وہ شرک کرتا ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم۔ بے شک کافر ہے جو کہتے ہیں اللہ تین خداؤں میں کا تیسرا ہے، اور خدا تو نہیں مگر ایک خدا، اور اگر اپنی بات سے باز نہ آئے تو جو ان میں کافر مریں گے ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ 5واں سورہ آیت 73۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب۔ اور جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو خدا بنا لو اللہ کے سوا؟ عرض کرے گا پاکی ہے تجھے، مجھے روا نہیں کہ وہ بات کہوں جو مجھے نہیں پہنچتی۔ اگر میں نے ایسا کہا ہو تو ضرور تجھے معلوم ہوگا۔ تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو میرے علم میں ہے۔ بے شک تو ہی ہے سب غیبوں کا خوب جاننے والا۔ 5واں سورہ آیت 116۔ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا۔ اے کتاب والوں، اپنے دین میں زیادتی نہ کرو اور اللہ پر نہ کہو مگر سچ۔ مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا اللہ کا رسول ہی ہے، اور اس کا ایک کلمہ کی مریم کی طرف بھیجا، اور اس کے یہاں کی ایک روح جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور تین نہ کہو، باز رہو اپنے بھلے کو۔ اللہ تو ایک ہی خدا ہے، پاکی اسے اس سے کہ اس کے کوئی بچہ ہو۔ اسی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور اللہ کافی کارساز۔ 4واں سورہ آیت 171۔ جناب یوسف علی نے اپنے ترجمے میں جان بوجھ کر تین کے بدلے ٹرینٹی لکھا ہے۔ یہاں ہم ایک بڑی بھاری مشکل کا سامنا کرتے ہیں، کیونکہ قرآن شریف میں ٹرینٹی کا جو مطلب نکلتا ہے وہ عیسائیت کے عقیدے کے مطابق ہرگز نہیں ہے۔ قرآن کے لحاظ سے عیسائیوں کی ٹرینٹی میں اللہ، بیٹا اور ماں یعنی بی بی مریم شامل ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ قرآن اس نتیجے پر کیسے پہنچا کہ عیسائی ایسا غلط اور بیہودہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مسیح کی پیدائش اللہ اور بی بی مریم کی مباشرت کا نتیجہ ہے۔ عیسائیوں نے کبھی بھی اس خیال کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس کی مذمت کی ہے، اور آج بھی کرتے ہیں۔ نہ تو بائبل مقدس میں کہیں پر بھی ایسا لکھا ہے کہ خدا کی کوئی بیوی ہے اور اس نے کوئی بیٹا جنا یعنی حضرت عیسیٰ مسیح۔ نہ تو بائبل کہیں پر بھی کہتی ہے کہ ٹرینٹی کا مطلب ہے باپ، ماں اور بیٹا۔ حضرت عیسیٰ نے کبھی بھی ایسا ظاہر نہیں کیا کہ بی بی مریم معبود ہیں، کیونکہ ایسا کچھ بھی ماننا
عیسائیت میں کفر مانا جاتا ہے۔ اگر ایمانداری سے دیکھیں تو قرآن شریف نے انجیل کے تصور سے عیسیٰ مسیح کو خدا کا بیٹا ماننے پر اعتراض نہیں کیا ہے، مگر اتنا ہے کہ وہ اس غلط تعلیم کو قبول کرنے سے پرہیز کرتا ہے جسے عیسائی بھی غلط مانتے ہیں۔ لفظ خدا کا بیٹا بائبل مقدس میں کبھی بھی انسانی یا جسمانی رشتے کے مطابق استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ اس پر ہم اگلے موضوع میں کچھ خاص غور فرمائیں گے۔ بائبل مقدس میں جو خدا کا تصور پیش کیا گیا ہے اسے صحیح طور پر سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ بائبل مقدس میں کہیں پر بھی ایسا نہیں لکھا ہے اللہ 3 معبودوں میں سے ایک ہے یا خدا گنتی میں 3 ہے، مگر بائبل مقدس میں ہم یہی لکھا پائیں گے کہ خدا ایک ہے، خدا کی ذات ایک ہے۔ بائبل مقدس استثنا باب 4 آیت 35 اور باب 6 آیت 4، مرکس باب 12 آیت 29، یوحنا باب 17 آیت 3، پہلا کرنتھیوں باب 8 آیتیں 4 اور 6۔ اگر بائبل مقدس میں یہی فرمایا جا چکا ہے کہ خدا کی ذات ایک ہے، تب یہ شکوہ شکایت کس بات کا؟ تو اس غلط فہمی کا تعلق دراصل خدا کے تصور سے ہے جو کہ عیسائیوں کی چند جماعتوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ کہیں پر بھی بائبل مقدس میں ایسا نہیں لکھا ہے کہ 3 خدا ہیں یا پھر 3 مختلف خداداد ہستیاں، گویا کہ اللہ، عیسیٰ اور مریم، کیونکہ یہ خیال تو سراسر کفر ہے۔ بائبل مقدس میں خدا کا تصور، بائبل مقدس میں خدا کا کیسا تصور پیش کیا گیا ہے؟ بائبل مقدس کے عالم اسے کچھ اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ صرف ایک اجلی اور ابدی ہستی ہے۔ خدا کی یہ واحد ہستی 3 برابری کی قدرت رکھنے والی اجلی اور ابدی ایک ہی خدا کی ذات ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ یہاں پر یہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ ہستی یا ذات اور شخص میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یوں کرنا کسی تضاد کا باعث بن سکتا ہے کہ ایک ہستی میں 3 ہستیاں ہیں یا ایک شخص میں 3 شخص ہیں، تو پھر ان میں فرق کیا ہے؟ ہم اپنی روز مرہ کی زندگی کی باتوں سے سمجھ لیتے ہیں کہ ہستی یا ذات اور شخص میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی ایک چیز یعنی مادہ کیا ہوتا ہے، پھر بھی ہم کسی ایک یا منفرد کو اس کی ذات سے پہچان پاتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر ہم بات کرتے ہیں آدم ذات کی۔ پتھر کے علاوہ کتے بلی کی اپنی اپنی ذات ہوتی ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر ایک ذات میں اس کی اپنی صفتیں بھی ہوتی ہیں۔ تب کہیں جا کر ہم دونوں کو یعنی کیا ہے مادہ اور ہستی یا ذات، اور وہ کون ہے ایک یا منفرد کو پہچان پاتے ہیں جب بھی ہم کسی شخص یا چیز کی بات کرتے ہیں۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ایسی 3 مختلف ہستیاں ہیں جن کی اپنی ایک ذات ہے، خدا، انسان اور فرشتے۔ پہلے ہم جان لیں کہ شخصیت ہوتی کیا چیز ہے۔ شخصیت وہ ہوتی ہے جس میں جذبات ہوتے ہیں، یعنی اپنی منشا یا رائے ہونا اور اپنی بات کہنا۔ پتھر بول نہیں سکتے، کتے بلی کی اپنی سمجھ نہیں ہوتی، نہ تو وہ دوسروں کا خیال کرتے ہیں، یعنی کہ بلی یا کوئی جانور کسی دوسرے کا بھلا برا نہیں سوچ سکتے۔ تو ہم یہاں ایسا کہتے ہیں کہ ایک ابدی لامحدود خدا کی ایک پاک ذات ہے جو پوری اور مکمل طور پر 3 مختلف شخصیتوں باپ، بیٹا اور روح القدس میں موجود ہے۔ ایک یعنی وہ کیا، ذات یا مادہ، اور 3 یعنی وہ انفرادیت یا شخصیتیں ہیں۔ ذرا غور فرمائیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ باپ ہی بیٹا ہے اور بیٹا ہی روح القدس ہے اور روح القدس ہی باپ ہے۔ لوگوں کے لیے اسے غلط سمجھ لینا عام ہے کہ ہم عیسائی ایسا مانتے اور کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ہی باپ ہے۔ ٹرینٹی کا عقیدہ کسی بھی طور سے ایسا نہیں کہتا۔ ٹرینٹی کے وسیع سمندر میں بہہ کر آنے والے بائبل مقدس کے وہ 3 عقیدے اس طرح سے ہیں۔ پہلا، صرف ایک اور واحد اکیلی خدا کی ذات ہے جو اول سے ابد تک لا تبدیل ہے۔ دوسرا، کلام الہی کے وسیلے سے ان 3 ابدی ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ تیسرا، باپ، بیٹا اور روح القدس میں پوری طور سے الوہیت کی پہچان ملتی ہے، یعنی بائبل مقدس یہ دعویٰ پیش کرتی ہے
عیسیٰ مسیح اور روح القدس دو خداداد ہستیاں ہیں بقول ڈاکٹر جیمز وائٹ vintage.aomin.org/trinitydef.html۔ اسے دوسری طرح سے کہا جائے تو میں ایک ایسی ہستی ہوں جس کے شعور کا ایک ہی مرکز ہے اور میری ہستی یا میرا مادہ آدم ذات کہلاتا ہے۔ خدا کی بھی ایک ہستی ہے اور اس کی ہستی یا مادہ خداداد ہے جو اجل سے ابد تک شعور کے 3 مرکزوں میں موجود ہے۔ گویا کہ اس کے شعور کے 3 مرکز ہیں، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اگر ہم ایسا کہتے ہیں خدا تو ایک ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ 3 ہے، تب تو یہ تضاد ہوگا، یا پھر ہم یوں کہیں کہ خدا 3 ہے اور ساتھ ساتھ ایک ہے، تب بھی یہ تضاد ہوگا۔ مگر جب ہم کہیں کہ خدا کی ذات ایک ہے جو اپنی صفتوں، روح اور قدرت کے ساتھ شعور کے 3 مرکزوں میں یا شخصیتوں میں موجود ہے، تو یہ تضاد نہیں ہوگا۔ جی، اسے سمجھنا مشکل تو ہے، مگر منطقی تضاد کسی بھی حال میں نہیں ہو سکتا۔ جب ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں تب ہماری سمجھ میں آیا ہے کہ قرآن شریف عیسائیت کے بنیادی عقیدے کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے کفر اور شرک کی مخالفت کرتا ہے جس سے عیسائی بذات خود راضی نہیں ہے۔ قرآن شریف میں 3 خداداد اور ابدی ہستیوں کی موجودگی، جن میں پہلا خود اللہ ہے، اور جس دوسرے کا ذکر قرآن شریف کرتا ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ اسے پیدائش کا کلام یا خدا کا حکم کہا گیا ہے۔ انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون۔ جو چیز ہم چاہیں اس سے ہمارا فرمانا یہی ہوتا ہے کہ ہم کہیں ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ 16واں سورہ آیت 40۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے تو اس سے فرمائے ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ 36واں سورہ آیت 82۔ جہاں تک کہ 36ویں سورے کی 82ویں آیت ہے، دا ہولی قرآن ٹرانسلیشن اینڈ کامنٹری میں یوسف علی اپنے فٹ نوٹ نمبر 4028 میں کلام کی تفسیر کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں: جس لمحے وہ یعنی خدا کچھ چاہتا ہے، وہی چاہت اس کا کلام یا حکم بن جاتا ہے اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ بائبل مقدس بھی کچھ اسی طرح سے بیان کرتی ہے کہ چیزیں کلام الہی کے زور پر خلق ہو جاتی ہیں۔ اگر مان لیجئے کلام الہی یا خدا کے کلام سے ہر چیز خلق ہوتی ہے، تب تو یہ صاف ہے کہ کلام کبھی بھی خلق نہیں ہوا، کیونکہ یہ وہ ذریعہ ہے جس سے سب کچھ خلق ہوا ہے۔ اسی وجہ سے کئی معلم اس بات سے سہمت ہیں کہ کلام الہی یا خدا کا کلام پیدا یا خلق نہیں ہوا۔ اس طرح جب خدا کا کلام کبھی بھی خلق نہیں ہوا اور جہاں کے خلق ہونے کے قبل سے تھا، تب تو وہ اجل سے ہے اور اسی لیے وہ الوہیت کا مالک ہے۔ اس معقول بیان سے ہم اپنے مسلمان دوستوں کو بتانا چاہیں گے کہ حضرت عیسیٰ مسیح نہ صرف انسانی طبیعت رکھتے تھے بلکہ آپ میں الوہیت کی طبیعت بھی برقرار تھی، کیونکہ بائبل مقدس اور قرآن شریف بلا شبہ انہیں خدا کا کلام مان کر مخاطب کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ابن اسحاق کی لکھی سیرت رسول اللہ، جس کا ترجمہ The Life of محمد نام کی کتاب میں ہوا ہے، اس میں رسول یوحنا کی لکھی ہوئی انجیل شریف کا ذکر کرتے ہیں، جس میں یوں بتایا گیا ہے: ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا، کلام شروع میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے پیدا کی گئیں اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اس کے بغیر وجود میں آئی ہو، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے ایک لوتے کا جلال۔ یوحنا کی انجیل باب 1 آیتیں 1 سے 3 اور آیت 14۔ خدا کا کلام کلمہ ایک انسانی شکل میں عیسیٰ مسیح بن کر مجسم ہوا، اور وہ تیسری ہستی یا شخصیت جس کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے وہ ہے روح القدس یا روح الہی۔
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں. یہ ہے جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی، اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ رہیں. اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. یہ اللہ کی جماعت ہے. 98 سورہ آیت 22. دا ہولی قرآن کے فٹ نوٹ نمبر 5365 میں یوسف علی نے لکھا ہے، خدا کی جانب سے بھیجی گئی روح یا جسے روح الہی کہتے ہیں وہ ایک خدا داد روح ہے جس کے بارے میں ہم اپنے لفظوں میں بالکل اسی طرح سے بیان نہیں کر سکتے جیسا کہ ہم خدا کی ذات اور اس کی صفاتوں کو بتا نہیں پاتے. پاک روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں. رومیو باب 8 آیت 16. اب دیکھا جائے تو ہم قرآن شریف میں بھی 3 ایسی الوہیت کی صفات والی 3 پاک ذات ہستیوں کا ثبوت پاتے ہیں. اللہ یعنی خدا، اللہ کا کلام یعنی خدا کا کلام، اور اللہ کی روح یعنی روح القدس. ویسے تو یہ تینوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، مگر ایک جیسی طبیعت اور صفاتوں سے معمور رہ کر ایک دوسرے سے کبھی نہ الگ ہونے والی ہستیاں ہیں. تثلیثی خدا کی فلسفیانہ ضرورت. اب تحریر سے خدا کا اخلاقی طور پر بے عیب ہونا لازم ہے. اخلاقی طور پر ایک معبود کو محبت رکھنی چاہیے، کیونکہ محبت نہ رکھنے سے محبت رکھنا اخلاقی طور پر بہتر بات ہے. اسی لیے خدا کے لیے ایک مکمل محبت رکھنے والا معبود ہونا لازم ہے. اگر خدا محبت رکھتا ہے تو صرف محبت کرنے کے لیے 2 ہستیوں کا ہونا لازمی ہے، جیسے ایک جو محبت کرتا ہے اور دوسرا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اخلاقی طور پر ایک پاک ذات معبود کا خود میں کفیل اپنے آپ میں مکمل ہونا لازمی ہے، کیونکہ جب وہ خود ہی کفیل نہیں ہوگا تب تو اسے کسی نہ کسی چیز کی ضرورت پڑے گی. کوئی نہ کوئی کمی کی وجہ سے اگر وہ کسی چیز کا محتاج ہے تب تو وہ خود کفیل کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور جب وہ اپنے آپ میں مکمل نہیں ہے تب تو وہ خدا بننے کے قابل نہیں رہا. اب جیسا کہ مانا جاتا ہے خدا محبت ہے، تو اس نے تمام عالم اور ساری مخلوق کو خلق کرنے سے پہلے کس سے محبت کی تھی؟ کیونکہ محبت نبھانے میں 2 ہستیوں کا ہونا لازمی ہوتا ہے، ایک محبت کرنے والا اور دوسرا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اب قابل غور بات یہ ہے کہ اگر خدا کو اپنی محبت ظاہر کرنے کی خاطر مجبور ہو کر کچھ خلق کرنا پڑتا ہے تب تو وہ خود کفیل بننے سے رہ جاتا ہے، کیونکہ اپنی محبت ظاہر کرنے کی خاطر اس نے تمام عالم بنایا، اور ایسا کر کے اس نے اپنی مجبوری ظاہر کی، اور یہی مجبوری خدا کا معبود ہونے سے اختلاف کرتی ہے، کیونکہ خدا کو خود میں مکمل ہونا چاہیے. یہاں پر عیسائیوں کا یہ تصور پوری طور پر واجب اور مکمل ہے کہ خدا وہ ہستی ہے جو شعور کے 3 مرکزوں میں موجود ہے اور اجل سے ابد تک باپ، بیٹا اور روح القدس میں بسا ہے. اور جب ہم خدا کی محبت کرنے والی صفت کی بات کرتے ہیں تو یہ تینوں ایک دوسرے سے اجل سے، جب یہ عالم نہیں تھا، محبت کرتے آئے ہیں، اور یہی ظاہر کرتا ہے کہ خدا کی ذات اخلاقی طور پر بے عیب اور خود کفیل ہے. عزیزوں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ جان جائیں
کہ کوئی بھی عیسائی یہ نہیں قبول کرتا ہے کہ اللہ، مریم اور عیسیٰ میں ایکا ہے یا یہی وہ ٹرینٹی ہے۔ خدا کا ایک شعور جو 3 مختلف مرکزوں میں موجود ہے، وہی تو خدا باپ، عیسیٰ اور روح القدس ہے۔ خدا کی ذات کو سمجھنا تو بہت مشکل ہے، مگر اس میں تضاد نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اسلام میں بھی خدا کی ذات کو جاننا ناممکن ہے۔ عیسائی ایسا مانتے ہیں کہ جو کچھ انکشاف بائبل میں اتارا گیا ہے اور جو کلام، منطق اور فلسفے کی روشنی میں ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کی ذات کا 3 ہستیوں میں ہونا بالکل سمجھ کے لائق ہے۔